الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہاں پہلا مذہب ایمان کی تعریف کے بارے میں بیان ہوا تھا، تصدیق قلبی اور اقرار باللسان۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس تعریف پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نیند کی حالت میں اور اسی طرح بے ہوشی غفلت کی حالت میں تو ایمان باقی ہی نہیں رہا، تصدیق جو ہے وہ باقی ہی نہیں رہی، کیونکہ نیند کی حالت میں بندہ اقرار کیسے کرے گا، اور اسی طرح بے ہوشی یا غفلت یا نشے وغیرہ کی حالت میں جس میں بالکل انسان کو کچھ پتہ نہ ہو، غفلت کے اندر یہ سب داخل ہے، تو اس میں تو پھر تصدیق باقی ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اقرار باللسان تو اس وقت پایا بھی نہیں جا رہا خاص طور سے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تصدیق جو ہے وہ باقی نہیں رہی، غفلت اسی طرح تصدیق قلبی بھی اگر دیکھی جائے تو نیند اور غفلت کی حالت میں تو کچھ نہیں پتہ نا۔ تصدیق قلبی تو جب ہوگی جب انسان یا تو جاگ رہا ہوگا یا ہوش میں ہوگا، جب ہی تصدیق قلبی کا پتہ چل سکے گا نا۔ جب انسان کو اپنا ہی نہیں پتہ تو تصدیق قلبی تو باقی نہیں رہے گی۔ تو اعتراض یہ ہوا کہ تصدیق قلبی تو نیند یا غفلت کی حالت میں تو تصدیق قلبی باقی نہیں رہے گی، اور جب تصدیق قلبی باقی نہیں رہے گی تو اس صورت میں اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس کو مومن کہیں گے یا کافر کہیں گے، کیونکہ تصدیق قلبی۔ اور اگر پھر کوئی مر گیا اسی حالت میں، نیند کی حالت میں یا غفلت کی حالت میں، بے ہوشی نشے کی حالت میں اگر کوئی مر گیا تو پھر تو وہ تصدیق کے موجود نہ ہونے کی صورت میں حالت میں مرا ہے نا، تو پھر تو وہ کافر کہلائے گا۔ اعتراض آ گیا سمجھ میں یا دوبارہ بتاؤں؟ جی، کہتے ہیں کہ نیند یا غفلت کی بے ہوشی وغیرہ کی حالت میں تصدیق باقی نہیں ہے، تصدیق قلبی باقی نہیں ہے، یعنی تصدیق باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس وقت تو انسان کا ذہن وغیرہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا، تو اس اعتبار سے تصدیق قلبی بھی باقی نہیں رہے گی غفلت کی حالت میں۔ تو اب اس حالت میں اس کو مومن کہیں گے یا کافر؟ اور کافر ہی کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر اس حالت میں وہ مر گیا تو کافر ہی کہنا چاہیے، کیونکہ غیر تصدیق کی حالت میں مرا ہے، عدم تصدیق کی حالت میں مرا ہے۔ تو اس کا جواب شارح نے یہ دیا کہ نہیں، تصدیق قلبی تو باقی ہے، یعنی تصدیق کا تعلق دل سے ہے، تصدیق کا تعلق دل سے ہے اور وہ باقی ہے، نیند کی حالت ہو، بے ہوشی کی غفلت کی حالت ہو۔ ہاں، اصل یعنی اس کا حصول یا اس کا ظہور وغیرہ ذہن کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ اگرچہ نہیں ہے، وہ اگرچہ اس حالت میں نہیں ہے، کیونکہ ذہن کا کام نہیں ہے ابھی اس غفلت کی یا نیند کی حالت میں، ذہن کام نہیں کر رہا مگر دل تو اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے تصدیق قلبی باقی ہے، صرف اصل میں جو آپ جو کہہ رہے ہیں غفلت یا نیند، یہاں پر صرف اس کا حصول نہیں ہو رہا، ذہن میں جو اس کا حصول ہے وہ حصول نہیں ہو رہا، لیکن تصدیق جب ایک دفعہ بندے نے کر لی ہے تو وہ باقی ہے۔ اور چلو اگر آپ کی یہ بات ہم مان بھی لیں کہ نہیں بھائی، نیند اور غفلت کی حالت میں تصدیق باقی نہیں ہے اور اس کا حصول نہیں ہے، بھائی تصدیق موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے جب ایک شخص نے تصدیق کی ہے، یعنی تصدیق قلبی ایک دفعہ آ گئی، تو شریعت نے اس کو اس وقت تک باقی رکھا ہے جب تک کہ علامت تکذیب نہ پائی جائے۔ شریعت نے اس کو اس وقت تک باقی رکھا ہے تصدیق کو جب تک کہ علامت تکذیب نہ پائی جائے۔ تو جب علامت تکذیب نہیں پائی جا رہی تو چاہے نیند کی حالت ہو، بے ہوشی غفلت کی حالت ہو، تصدیق قلبی باقی رہے گی۔ آگے جواب دونوں سمجھ میں؟ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن قِيلَ قَدْ لَا يَبْقَى التَّصْدِيقُ كَمَا فِي حَالَةِ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ
اگر یہ کوئی اعتراض کرے کہ بعض حالتوں میں تصدیق باقی نہیں رہتی، جیسا کہ نوم اور غفلت کی حالت، نیند اور غفلت، بے ہوشی وغیرہ کی حالت، شارح کہتے ہیں تو ہمارا جواب یہ کہ التصدیق باق فی القلب، کہ تصدیق جو ہے وہ دل میں باقی ہے، یعنی قلب میں تصدیق تو باقی ہے۔ والذہول انما هو عن حصولہ، اصل میں جو ذہول ہو رہا ہے، جو عدم پایا جا رہا ہے، وہ اس کا ذہن میں حصول پر عدم پایا جا رہا ہے، یعنی ذہن میں اس وقت، چونکہ ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا، نیند یا غفلت کی حالت میں ذہن کام نہیں کر رہا، ذہن خود سویا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا ذہن میں جو اس کا حصول ہے، اصل اس سے غفلت ہو رہی ہے، اور اس غفلت کا یعنی ذہن میں موجود اور ذہن میں حصول سے جو غفلت ہے، یہ تصدیق قلبی کے عدم پر دلالت نہیں کرتی، اس سے تصدیق قلبی کا عدم ثابت نہیں ہوتا۔ ولو سلما، چلے اگر آپ کی بات مان لے کہ نہیں یہاں پر تصدیق قلبی سے ظہول ہو رہا ہے، تصدیق قلبی موجود نہیں ہے، تو پھر بھی اگر آپ کی یہ بات مان بھی لیں اور جو ہم نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ فالشارع جعل المحقق الذی، شارع نے اس شخص کو حق پرس یعنی محق شمار کیا ہے، الذی لم یطرأ علیہ ما یضادہ، کہ جب تک کہ اس پر اس کے مقابل، اس کے ضد اس پر طاری نہ ہو، اس کو اس وقت تک یعنی تصدیق قلبی کو اس وقت تک ثابت رکھا ہے شریعت نے جب تک کہ تصدیق کی مقابل یا تصدیق کی جو ضد ہے وہ اس پر طاری نہ ہو۔ ما یضادہ فی حکم الباقی، یعنی تصدیق کو باقی رکھا ہے، تصدیق کو باقی بقائے تصدیق کے حکم میں شریعت نے اس کو ثابت مانا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں، حتیٰ کان المؤمن اسما، یہاں تک کہ مومن کا نام اس شخص کے لیے ہوگا، لمن آمن فی الحال او فی الماضی، جو فی الحال ایمان لایا یا ماضی زمانہ ماضی میں ایمان لایا، ولم یطرأ علیہ ما هو علامت التکذیب، اور اس پر علامت تکذیب طاری نہیں ہوئی، جو فی الحال یا فی الماضی ایمان لایا اور اس پر کوئی علامت تکذیب طاری نہیں ہوئی، تو شریعت نے اس کو لفظ مومن اور اسم مومن سے پکارا ہے۔ آگے جواب آگے دونوں سمجھ میں اچھی طرح سے فرماتے ہیں، ھذا الذی ذکرہ من ان الایمان هو التصدیق والاقرار مذہب بعض العلماء، فرمایا کہ یہ جو ہم نے ایمان شرعی کے متعلق جو مذہب ہم نے بیان کیا ہے کہ ایمان شرعی پہلا مذہب کہ وہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے ایمان، یہ بعض علماء کا مسلک ہے، وہو اختیار الامام شمس الائمہ و فخر الاسلام، اور یہی مذہب شمس الائمہ، یہی یعنی مذہب مختار ہے، اسی کو اختیار کیا ہے شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی رحمہم اللہ نے۔ شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی رحمہم اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے، یعنی ان کا مختار مذہب بھی یہی ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا نام ہے۔ آگے بات سمجھ میں، اب یہاں سے آگے سے دوسرا مذہب بیان کرتے ہیں، وَذَهَبَ جَمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ إِلَىٰ أَنَّهُ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ، فرمایا کہ جمہور محققین، دوسرا مذہب یہ ہے ایمان کے تعریف کے بارے میں ایمان شرعی کے متعلق کہ جمہور محققین کا مذہب یہ ہے، وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ تصدیق قلبی کا نام ہے، وَإِنَّمَا الْإِقْرَارُ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الدُّنْيَا،
فرمایا کہ اقرار باللسان جو ہے احکام دنیا کے جاری ہونے کے لیے تو شرط ہے مگر ایمان کا حصہ نہیں۔ یہ جمہور محققین کا مسلک ہے، یعنی اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ماتریدیہ بھی حنفی ہوتے ہیں، لیکن اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور سے ان کا یہی مذہب ہے۔ متکلمین کے جو اہل سنت والجماعت کے جو دو گروہ ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، دو گروہ ہیں نا، ابو منصور ماتریدی کے پیروکار اور ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے پیروکار۔ اشاعرہ، ماتریدیہ، ان دونوں کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ اقرار باللسان احکام دنیا کے اجراء کے لیے شرط ہے۔ بھئی اقرار باللسان پایا جائے گا تو پھر اس کو دنیاوی احکام اس پر جاری ہوں گے جو مسلمانوں پر، وہ دنیاوی احکام جو مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں وہ اس پر جاری ہوں گے۔ اقرار باللسان پایا گیا تو اس کو حربی کافر نہیں سمجھا جائے گا۔ اقرار باللسان پایا جا رہا ہے تو اس کو غنیمت ہے تو غنیمت میں حصہ ملے گا، اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ وغیرہ دی جائے گی، اور بہت سارے احکام ہیں۔ قصاص کا معاملہ آئے گا، بہت سارے معاملات آئیں گے۔ تو پتہ چلا دوسرا مذہب یہ ہے جو اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی جمہور محققین کا ہے، وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، البتہ اقرار باللسان ایمان کا حصہ نہیں بلکہ وہ اجراء احکام دنیا کے لیے شرط ہے۔ لما ان تصدیق القلب امر باطن لا بد له من علامت۔ کیوں یہ بات کیوں کہی ہے کہ اقرار باللسان یہ احکام دنیا کے لیے شرط ہے اور ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے؟ کہہ رہے اس لیے کہ تصدیق قلبی یہ ایک امر باطن ہے۔ امر باطن دل پوشیدہ ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو کوئی انسان تصدیق کرتا ہے تو یہ بھی امر باطن ہے، ایک پوشیدہ بات ہے، یہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ ظاہر تو کہاں سے ہوگی؟ زبان سے ہوگی نا، زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تصدیق قلبی چونکہ ایک امر باطن ہے، لا بد له من علامت، تو اس امر باطل کے لیے علامت کا ہونا ضروری ہے۔ اس امر باطن کے لیے علامت کا ہونا ضروری ہے، اور علامت کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ کیا مغفرت اور بخشش کے لیے علامت کی ضرورت پڑے گی؟ وہاں تو تصدیق قلبی ہی کافی، بلکہ علامت ہونے کی یا علامت کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں ظاہری احکام جاری کرنے ہوں گے، جہاں پر بھئی مغفرت کا معاملہ یہ تو باطنی معاملہ ہے نا، لہذا اس کے لیے تو امر باطن کافی ہے۔ ہاں علامت کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں پر بات آئے ظاہری احکام کے جاری ہونے کا، یعنی اور وہ ظاہری احکام دنیاوی احکام ہے، لہذا احکام دنیا کے جاری ہونے کے لیے اس دل کے اندر اس امر باطن کی کوئی علامت ظاہر ہونا ضروری ہے۔ فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن مؤمنا في احکام الدنیا۔ فرمایا کہ جس نے، اب یہ جو دوسرا مذہب ہے اس پر دو تفریعات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے دل سے تصدیق کی مگر زبان سے اقرار نہیں کیا تو یہ عند اللہ تو مومن شمار ہوگا، یعنی اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہوا تو یہ مومن مرے گا، کافر نہیں مرے گا۔ لیکن وَإِن لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا فِي احکام الدنیا، مگر احکام دنیا کے اعتبار سے یہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس کی تصدیق ظاہری نہیں ہوئی، لہذا عند اللہ تو مومن ہوگا، لیکن فیما بین الناس یہ مومن شمار نہیں ہوگا۔ فیما بین اللہ یہ یوں کہتے ہیں بین اللہ و بین العبد، تو یہ مومن شمار ہوگا، لیکن بین العباد یہ مومن شمار
نہیں ہوگا۔ ایک تفریح یہ بیان کی، دوسری تفریح بیان کرتے ہیں ومن اقر بلسانہ، اور جس نے زبان سے اقرار کیا، ولم یصدق بقلبہ، لیکن اس نے دل سے تصدیق نہیں کی، کل منافقی، جیسا کہ منافق، فبالعکسی، تو وہ یعنی جس نے یہاں پر کیا ہوگا کہ جس نے زبان سے اقرار تو کر لیا مگر دل سے تصدیق نہیں کری، تو اب کیا ہوگا؟ فبالعکسی، تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ مطلب یہ کہ پہلے ہم یہ بتا کے آئے تھے کہ وہ عند اللہ مومن ہوگا اگرچہ عند الناس مومن نہیں ہوگا، یہاں پر اس کے برعکس ہوگا کہ وہ عند اللہ کافر ہوگا مگر اقرار باللسان کی وجہ سے عند الناس مومن شمار ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس پر مومنوں والے احکام جاری ہوں گے، اس پر مومنوں والے احکام جاری ہوں گے، اگرچہ تصدیق قلبی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے، صرف اقرار باللسان کی وجہ سے یہ کافر مرے گا اگر اسی حالت میں مرا، اور نجات آخرت سے محروم رہے گا، خلود فی النار کی سزا اس کو ملے گی، نجات آخرت سے یہ محروم رہے گا۔ فبالعکسی کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو حکم بیان کیا یہاں اس کے برعکس ہوگا۔ منافق جیسا کا کل منافق، جیسا کہ منافق وہ کیا کرتے تھے کہ حقیقت میں تو وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سامنے اظہار کرتے تھے۔ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ اختیار الشیخ ابی منصور، یہ جو ہم نے مذہب بیان کیا ہے یہ مذہب ابو منصور ماتریدی کا اختیار کردہ ہے، ان کا مختار اور پسندیدہ مذہب ہے یہ جو ایمان کے بارے میں ہم نے ابھی بیان کیا ہے، اور محققین کے تحت اشاعرہ اور امام ابو حنیفہ سب داخل ہیں۔ اور ابو منصور ماتریدی یہ خود بھی حنفی ہے، یہ کیا ہے؟ خود بھی حنفی ہے، لیکن ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ سے ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلک ان کے امام ابو حنیفہ کے بات کا نہیں بلکہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ یہ معاضدۃ لذالک، فرماتے ہیں کہ معاضدۃ لذالک، کہ یہ جو مذہب ہے دوسرا مذہب، اس کے تائید میں بہت ساری آیتیں ہیں، کچھ نصوص ہیں جو اس کی تائید میں، ہاں کچھ نصوص اس کی تائید میں اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان پکا اور پیوست ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مرکز ایمان کس کو بیان کیا ہے؟ دل کو بیان کیا، قلوب۔ اسی طرح وقال اللہ تعالی وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ کیا ہو؟ مطمئن ہو، یعنی دل سے وہ ایمان لانے والا ہو۔ اسی طرح وقال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، کیوں ان کے اعمال کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا؟ کیونکہ فرمایا کہ جب تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی جس بات پر بھی اگر عمل کرو گے تمہیں
فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کا ایمان کی جو ہے مقام اور محل کیا ہے؟ دل ہے۔ وقال النبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی، یعنی میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دیجئے۔ پتہ چلا کہ مقام ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ محل ایمان جو ہے وہ دل ہے، یعنی اصل ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی ہے۔ وقال علیہ السلام لاسامہ حین قتل من قال لا الہ الا اللہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو، جس نے غزوے کے لیے گئے تھے، ایک شخص کو دیکھا بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا تھا، اس نے ان کو سلام کیا اور اپنا ایمان ظاہر کیا، سلام کیا مسلمانوں والے طریقے سے، تو انہوں نے ایک صحابی اس کو قتل کرنے لگے، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پیچھے ڈالے، تو حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ اپنا مال بچانے کے لیے جو ہے یہ سلام کر رہا ہے، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتائی گئی یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلا شققت عن قلبی، حلا، کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، دل سے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ دل سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کیوں چیر کے نہیں دیکھ لیا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مقام ایمان، محل ایمان کیا ہے؟ دل ہے۔ تو پتہ چلا اصل ایمان جو ہے تصدیق قلبی ہے۔ اصل ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق قلبی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔